آپ سب لوگوں کا جو یہاں پہ ہمارے سامنے حاضر ہیں، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شارٹ نوٹس پہ ہم نے آپ کو کال کیا، آپ یہاں تشریف لائے۔ مجھے لگتا ہے اپنی پارٹی کے اندر سب سے پہلی تیاریاں تھیں کہ ہم الیکشن اناؤنسمنٹ سے پہلے اپنا مینیفیسٹو اور پروگرام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو بیفور ہینڈ ان ایکسپیکٹڈلی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہی ڈیٹس کا اعلان کیا، تو ہم ایک آدھا دیر سمجھتے ہیں ہم مؤخر کر گئے اپنا یہ پروگرام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے آپ کی وساطت سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور سپریم کورٹ آف انڈیا کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ کئی برسوں کے بعد جس طریقے پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں اس جمہوری نظام میں اپنے رائے دہندگی کا موقع ملنا چاہیے، اپنی حکومت ملنی چاہیے، اس کا شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بات آگے پہنچتی نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ڈس امپاورڈ ہیں، اور یہ کہنے میں کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ کچھ ایسے قوانین یہاں پر لائے گئے جس سے ہمیں لگتا تھا ہماری صورت مسخ ہو گئی ہے، ہم ڈس امپاور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس جو قانون تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت کا جو صورتحال، جس وقت یہ قوانین لائے گئے، ہم دم بخود ہو گئے۔ ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ، بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، آگے چلنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، اور ان حالات میں بڑی مشکل سے 2020 میں ہمارے جو سینئر لیڈرز تھے جموں کشمیر کے مختلف پارٹیوں کے جو الیکشن سے وابستہ تھے، ہم نے کوشش کی ایک پارٹی بنانے کی اور ایک پروگرام لوگوں کے سامنے لانے کی۔ یہ لوگوں کے پاس فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ ہم کتنا اس اپنے پروگرام میں آگے چل پائے اور کتنا نہیں چل پائے۔ اگر ریسنٹ پارلیمنٹری الیکشنز کا ہم بیوڑا لیں اور رزلٹس لیں، ہم نے کوئی اس میں خاص کامیابی حاصل ہی نہیں کی۔ مختلف وجوہات پارٹی نے اس کے لیے بھی جاننے کی کوشش کی۔ ہمیں کئی ایسی باتوں کے ساتھ جوڑا گیا، کئی ایسی پارٹیوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا جو صحیح نہیں تھا، لیکن ووٹر طاقتور ہوتا ہے، جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور ہم نے ریسپیکٹفلی یہ اس وقت کی ہار تسلیم کرنی۔ اور آج جب ہم میدان میں آ رہے ہیں، ہم نے بنیادی سطح پر اپنے لوگوں، اپنے ورکرز کو یہ گزارش کی کہ پرو پیپل ایک ایجنڈا ہم بنانے کی کوشش کی۔ اتنے 72 سال سے یہاں عوامی حکومت ہے، بہت سے وعدے کیے گئے جو برابر نہیں ہوئے، بہت سے وعدے کیے گئے جو ٹوٹے بعد میں الیکشن میں اچھے مینیفیسٹوز سننے میں اچھے آئے، وہ نہیں ہوئے۔ ہم نے کوشش کی تھوڑا اس سے بالاتر ہونے کی، وہ بات کرنے کی جو ہمارے ہاتھ میں ہو، جو اور ہم کل پائیں گے۔ ہم نے جب پارٹی کا انعقاد کیا تھا تو اس وقت ہم آئے تھے لے کر ایجنڈا ڈیولپمنٹ کا۔ ہم نے سوچا ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہے، لوگوں کا کام ہے، گھر ہے، مکان ہے، بجلی ہے، سڑک ہے، لیکن جموں کشمیر کی سائیکی اور لوگوں کا جو یہاں پہ ذہن ہے، مجھے لگتا ہے ہماری ریاست کے لوگوں کو، یہاں کے لیڈرز کو، سیاسی پارٹیز کو زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا تشخص کیسا ہے، ہم عزت سے یہاں جی رہے ہیں یا غلط طریقے سے جی رہے ہیں۔ 5 اگست کے بعد جو تھپڑ ہم سب پہ پڑا پولیٹیکل لیڈرز کو لے کر لوگوں تک، اور جو حالات ہمارے ساتھ پیدا اس کا ہمیں بہت صدمہ ہے، اور مجھے لگتا ہے زندگی بھر شاید یہ صدمہ دور نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اس مینیفیسٹو کے ذریعے سے کہ وہ تمام قوانین جو یہاں پر لاگو ہوئے ہیں، جس سے ہم ڈس امپاور ہوئے ہیں، کسی جھگڑے کے بغیر، لڑائی کے بغیر، گولی کے بغیر، ڈنڈے کے بغیر، ہم کوشش کریں جو اس کے پاسبلٹیز ہوں ریسٹور کرنے کے، وہ ہم ریسٹور کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک الیکشن دیکھا ہے جو ہماری پارٹی بننے کے بعد وجود میں آیا، وہ BDC کا الیکشن تھا، جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 370 یا اسٹیٹ ہوڈ واپس آ گیا، وہ نہیں آیا۔ تو اس لیے ریزولوشنز کی بات بھی کی، کئی پارٹیوں نے کی۔ ریزولوشن کا بھی آپ نے 1996 میں دیکھا ہے جب ریزولوشن ہوا، لیکن حکومت کو بچاتے ریزولوشن ڈسٹ بن میں گیا، وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 75 سالہ یہ تواریخ ہے ریاست کی، جموں کشمیر کے لوگوں کی، جہاں آج ہمارا یوتھ ڈس امپاورڈ تصور کرتا۔ ہم آوازیں تو سب دیتے ہیں بہت کہ ہم اپنے یوتھ کو امپاور کریں گے، کیسے کریں گے جبکہ حالات نے ہمارے یوتھ کو ڈرگس میں دھکیل دیا ہے، غلط کاموں میں دھکیل دیا ہے، گھروں میں خلف شاری ہے۔ ہمارا جو سوشل فیبرک تھا، جس کے لیے ہم اپنے اسٹیٹ کو
ایک اپنا تشخص مانتے تھے وہ تشخص ہی تار تار کیا ہے، اور جن لوگوں نے وہ تشخص تار تار کرنے میں رول کیا ہے وہی آج یہ دہائیاں دے رہے ہیں ہم سارا یہ ٹھیک کریں گے، ہماری نظر میں ناممکن ہے۔ ہم صرف یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ہمارا پروگرام لوگوں کو پسند آئے وہ ہم ان ایک سامنے رکھیں گے، پھر ہم سب کو جڑ جانا ہے، لیڈیز امپاورمنٹ ہو یا نوجوانوں کا امپاورمنٹ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ایک بہت ہی بری حالت میں ہے، تو پہلے یہ پولیٹیکل ایک سینیریو ہے اس کا، اس کے بعد روزمرہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ٹورزم کا مسئلہ ہو، یہاں ریلیٹڈ جو تمام مسائل ہیں وہ ہیں۔ یہاں میں ایک بات کرنا بھول گیا جہاں تک بچوں کے امپاورمنٹ کا ہے، ہمارے بہت سے بچے سیفٹی ایکٹ میں ہیں، اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا پھر گرفتار کیا گیا۔ یہاں ایک بہت اچھی تعداد ہے بچوں کی 2016 سے جو جیلوں میں ہیں، ان کو چھوڑا گیا ہے لیکن ان کے نام تھانوں میں ہے، نہ ان کو CID ویریفیکیشن پاسپورٹ کے لیے ملتی ہے، نہ ان کو نوکری کرنے کی اجازت ہے۔ تو ہم اس کے لیے اس ایجنڈا میں آپ دیکھیں گے آگے اس میں ہم نے سویدھا رکھی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو یہ ڈیٹ جو اگست کا ڈیٹ، اگست 2024 تک جو لوگ ایسے قوانین میں بلا وجہ بند ہے، تکلیف میں ہے، باہر کے جیلوں میں بند ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی کا پروگرام طے ہونا چاہیے، ون ٹائم ایمنسٹی، ایک بار معافی دینی چاہیے ان لوگوں کو جن کو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر میں آ کر اپنے سماج کو سدھار سکے۔ وہی ہم سمجھتے ہیں امپاورمنٹ آف یوتھ۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لائیں گے، ان کو یوتھ باڑی میں دھکیلیں گے، ان کو نعرے دلوائیں گے، ان سے جھنڈے لگوائیں گے اپنی پارٹی کو، الیکشن میں آگے آئیں گے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یہ مین پوائنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کا مسئلہ بھی آپ سنیں گے، اب پانی ہے ہی نہیں کہ صاف پانی، لیکن اس پہ میٹر لگانے جا رہے ہیں، پاور کی کرائسس ہے، اس پہ ریٹس بہت بڑھ گئی۔ یہ سارا ہم ایڈریس کرنا چاہے بشرطے کہ لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایک خدشہ جو ہم نے ریسنٹلی ظاہر کیا، اور ہم نے تمام پارٹیز کو گزارش کی تھی کہ ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم لیڈ کریں گے، ہم نے کہا ہم پیچھے رہیں گے، لیکن یہ جو ہماری آنے والی اسٹیٹ اور بننے والی اسٹیٹ کو بالکل وداؤٹ پاور بنایا چیف منسٹر کو، ان کے اختیارات آپ لے رہے ہیں، وہ ایک پپٹ ہوگا LG کے ہاتھ میں، اس کے لیے زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی باقی پارٹیز کی طرف سے۔ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو اور باقی ساتھیوں کو بھی گزارش کی تھی، اس وقت ہمیں سب لوگوں کی سوچنے کی ضرورت۔ بہرحال لوگوں کو شاید اس میں اطمینان نہیں ہوئی، وہ بات نہیں پلپ پائی۔ میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ الیکشن میں تمام پارٹی کے حدود سے بالا تر ہو کر اس بات کی ضرور توجہ دیں جہاں نوجوانوں کا مسئلہ ہے، جہاں ڈرگس کا مسئلہ ہے اور اسٹیٹ کی امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے آگے ہم آپ کو بعد میں کاپی بھی دیں گے۔ میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں، میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا، جہاں پہ آپ ایکسپلینیشن چاہیں وہ بھی میں کہوں گا۔ تو ریسٹوریشن آف ایمنڈڈ لاز، یہ میں نے پہلے ہی کہا، مجھے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ ہم ایک فل فلیجڈ اسٹیٹ کا ریسٹوریشن یہاں پہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش تھی، خواہش تھی کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے ہو جائے، نہیں ہوا، لیکن اس میں کوئی چارہ نہیں، ہمارا پورا طاقت اس میں لگنا چاہیے، جس بھی طریقے سے ہم ہو پائے وہ ایک تھوڑا سا ریڈرسل ہوگا۔ جہاں تک لینڈ کا پروٹیکشن ہے، جو ہماری زمین ہے اس کا پروٹیکشن، اور نوجوانوں کی یہ نوکریوں کا پروٹیکشن، وہ جو اگر ہم دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پروٹیکشن لایا ہے، لیکن یہ 370 کی طرح ہم عارضی اور کمزور نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے کوئی بھی حکومت، چاہے ہم ہوں چاہے مخالف حکومت ہو، یہاں کے بچوں کو، یہاں کے زمینوں کو کسی طرح چھیڑخانی نہیں، یہ ان کا حق ہے اور یہی حق وہاں پہ رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کلچرل انویژن لگتا ہے، ہمیں یہاں پہ رہن سہن پہ انویژن لگتا ہے، ہمیں کہیں کہیں دقت آتی ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے کلچرل آئیڈینٹی کی پریزرویشن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اور جس وقت 5 اگست کو اعلان ہوا ایک قوانین کا، اس وقت جو ہمارا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا تھا MLC، وہ بھی اڑا دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پالیٹکس میں آ کر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کشمیری پنڈتس کا ریٹرن ہم چاہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں۔ کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں، کتنے نہیں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک باضابطہ کمیشن ہو، ان کی اس میں رائے ہو، جس طریقے سے
خوش رہیں گے یہاں کے مسلمان بھائیوں کو ڈیسائیڈ کرنا، لیکن ہمارا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ اس میں رول لوگوں کا ہوگا. لوگوں کے دل میں اگر خدشات ہو اس طرف سے اس طرف سے وہ دور کرنے کے ساتھ ساتھ بحیثیت گورنمنٹ بھی ہم اس میں انشاءاللہ یہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اولڈ پینشن سکیم جو ملازموں کا بہت زور ہے وہ بری حالت میں ہو جاتے ہیں. جو پینشن کی نئی سکیم آئی ہے اس کو ہم نئے سے پرانی سکیم کو لاگو کرنا چاہتے ہیں. فارس ایکٹ جو سارے ہندوستان میں فارس ایکٹ ہوا ہے وہ وہاں پہ ایس ٹی کیٹیگری کے لوگوں کو ملا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ملا ہے. لیکن ہم اس میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایس ٹی کیٹیگری کے علاوہ جو لوگ نان ایس ٹی ہیں جو جنگلاتی علاقوں میں رہتے ہیں ان تک بھی یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے فارس ایکٹ. ڈیٹینیز کے بارے میں میں نے ذکر کیا، یہ ڈیٹیل نوٹ آپ کو ملے گا. ہم یہ چاہتے ہیں جو باہر کے جیلوں میں ہیں وہ واپس آئیں، جن کے خلاف کوئی زیادہ ہینیس کرائمز ہیں ان کو چھوڑا جائے، جن کے خلاف معمولی ایف آئی آر ہے اور لیکن ابھی تک بھی ان کو 26 جنوری کو پرائم منسٹر کے دن پہ 15 اگست کو تھانوں میں 3 دن 4 دن یاترا کے دنوں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاترا کے روز ہر جگہ تلاشی، گاڑی روکو. ہمارا خوش آمدید ہے یاتریوں کو، ہم ان کے محافظ ہیں، سرکار بھی ان کی محافظ ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لوکلز. ان کو بھی ایک ٹورزم ریلیٹڈ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. آگمٹ کارڈر جو انہوں نے بنایا ہے بہت سے یو ٹی ایز اور اسٹیٹس کو ملا کر، جس سے ہمارے آگمٹ کے یہ آفیسر جو ہیں وہ ایٹ دا بیک اینڈ کال آف ایسے بیوروکریٹس یا منسٹرس رہتے ہیں جس سے وہ اپنی سوسائٹی میں کوئی رول نہیں ادا کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آل انڈیا سروس کا جو کارڈر تھا وہ پہلے ہی کی طرح یہاں پہ قائم ہو. ہم یہ بھی امید کر کے آپ اور ہم سب لوگ مل کر اسٹیبلٹی کی طرح، پختہ اسٹیبلٹی کی طرح، یہ نہیں کہ ہم اسٹیبلٹی چاہیں گے خالی الیکشنز میں اسٹیبلٹی چاہیں اپنی کامیابی کے، نہیں. وی ہیو سین اے ویری ڈیزاسٹرس پیریڈ آف مور دین 40 ایئرس. ہم کوشش کریں گے، دعا کریں گے اور امید کریں گے اب آپ سے مل کر ہم ایک بہت ہی اچھے طریقے کا یہاں پہ ماحول پیدا کر لیں گے. چیف منسٹر کے پاورز کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا. آنے والا چیف منسٹر آج کے قانون کے مطابق کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، اس کے لیے بھی ہم کام کریں گے. پاور سپلائی کا بہت ہی یہاں مسئلہ ہے. 2 سال سے نہ سردی میں پانی ملتا ہے، پاور ملتا ہے، نہ ونٹر میں پانی ملتا ہے. ریٹ 200 400 1200 1500 جہاں میٹرز نہیں ہے وہاں 1500 بھی ٹچ کر گئی. اور میٹر ایریاز میں سمارٹ میٹرز کا جہاں پہ وعدہ تھا وہاں پہ بھی بجلی کی دقت ہے. تو ہم یہ دقت کو دور کرنا چاہیں گے، وہ آگے میں بتاؤں گا وہ کیسے دور ہوگی. لیکن اس میں ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ ہم گرمی کے دنوں میں جموں والوں کو 500 یونٹس فری پاور دیں گے اور کشمیر والوں کو سردی میں 500 یونٹس فری پاور دیں گے. بجلی کی سپلائی کو لے کر جو ہائیڈل پروجیکٹس یہاں پہ ہیں، جو ہائیڈل پروجیکٹ NHPC وغیرہ کے پاس ہیں، انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور جو ان کی اس میں انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً انہوں نے ختم کر دی ہے. ہم چاہیں کہ ہم ان سے واپس لینے کے لیے کوشش کریں گے. اگر ہائیڈل پروجیکٹ جو ہمارے ہیں، جو ہمارے پانی سے بنتے ہیں، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہماری کوئی دقت نہیں ہے، بول ہم پاور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ آپ ہمارے پھر یہ PDF میں جو ہم دیں گے اس میں شاید آگے پیچھے یہ ہوگا. پانی کا صاف ستھرا پانی ہمیں مل نہیں رہا. ہر جگہ پانی فلٹرڈ آپ کو مل نہیں رہا. بہت سی جگہیں جہاں پانی ہے نہیں لیکن سرکار بھی میٹر لے کر آئی ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ ابھی میٹر لگانے سے پہلے پانی کی سپلائی کو درست بھی کیا جائے، ریگولر بھی کیا جائے. اس کے بعد جب لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے، پانی ٹھیک ملتا ہے، تو ٹائم بینگ میں چاہتا ہوں واٹر جو میٹرز ہیں وہ ڈیفر کیے جائیں گے. ٹورزم ڈیولپمنٹ کا اللہ کا کرم ہے، پچھلے 2-3 سال سے ٹورزم ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے لیکن ایک حفاظت مینر میں بڑھ رہی ہے. جو ہماری پرانی جو مشہور جگہیں ہیں، پہلگام ہے، گلمرگ ہے، سون مرگ ہے، یہ تو ہو رہی ہیں. لیکن یہاں ایسی خوبصورت جگہیں ہر علاقے میں، بنگس میں ہے، یہاں پیر پنچال میں ہے، ڈوڈا میں ہے، اننت ناگ کے علاقے میں، کوکر ناگ کے علاقے میں، دودھ پتھری، بہت سی ایسی جگہیں ہیں. وہاں ایک ٹورزم فٹ فال بڑھے گا اور ہمارے نوجوان اسی کے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ صرف سرکاری کام میں نہیں بلکہ اور کاموں میں بھی جڑ جائیں گے. اس کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے پلانڈ مینر میں ہسٹوریکل جگہوں کو، بلکہ اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں جس طرح ماتا ویشنو دیوی میں جموں کا ہے تو وہاں ایک ٹورسٹ سرکٹ بنتا ہے پیلگرمز کا. ہم چاہتے ہیں یہاں بھی وادی میں، خاص کر شہر سری نگر میں جہاں ہماری زیارتیں ہیں، خانقاہ محلہ ہے، چار شریف ہے، یہاں پہ ہمارے استھاپن ہے ہندو کے، درگا ناگ ہے، اور اوپر ہے
क्या कहते हैं इसको, शंकराचार्य हैं, एक ऐसे सर्किट बने जहाँ लोग शामिल भी हो जाएं और उनके लिए तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे ठीक ठाक हो। यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो मैंने पहले ही कहा, हमारे पास रिपोर्टेडली हुए हम लोग एक्सेस टू द गवर्नमेंट पेपर्स पर सुनने में आया कोई लाख से ऊपर जॉब्स हैं। अगर हम सरकार में आए तो 6 महीने का हम वादा करते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर हम जॉब्स फास्ट ट्रैक बेस पे वो करेंगे। और उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब्स का एक बिल्कुल होगी कॉरपोरेशन कि जितने बच्चे जाएंगे वो दे शुड नॉट फील इनसिक्योर, आज प्राइवेट नौकरी में जाएंगे कल कोई निकालेंगे, उसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक से बच्चे जज्ब हो सकें। और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ऊपर मैंने जिक्र किया, उसमें चूँकि बहुत से मुलाजिम बाहर के हैं, हम चाहते हैं कि 80% जॉब्स हमें यहाँ मिल जाएँ। मेट्रो सर्विस जिस तरह बड़े बड़े शहरों में आ रही है, हम चाहते हैं जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में मेट्रो सर्विस हो जाए। इसके बाद गवर्नमेंट के पास एक मीगर अमाउंट होता है जो डेस्टिट्यूट्स को मिलता है, ऑर्फन्स को मिलता है 1000 रुपये का। अगर हम हुकूमत में आए तो हम उसको सीधा 5000 रुपये करना चाहते हैं। और LPG सब्सिडी जो है वो हमने 4 सिलेंडर्स BPL और AA कैटेगरी के लिए हर साल मुफ्त देने का इरादा रखते हैं। और बहुत से ऐसे यहाँ हाउस होल्ड्स हैं, हमारा अंदाज़ा 70,000, जहाँ पे मेडिकल, HDFC, PHE, PDD, रोड्स और बहुत से दफातर हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कहीं को ऑर्डर नहीं है, कहीं को तनख्वाह नहीं है, लेकिन सरकारी ड्यूटी वो दे रहे हैं। तो इस सारे को हम वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं ताकि ये 60,000 घर मुस्तफ़ीद हो जाएं। आगे जो कवानीन गवर्नर के बने हैं, डेली रेटेड वर्कर कहाँ पर लगा, मुलाजिम कहाँ लगा, क्या कवानीन होंगे, लेकिन ये लग गए हैं वक्तन फ़वक्तन, किसके हाथ से लग गए, इनका लटकाना ठीक नहीं है। ये पैसा भी लेते हैं, मर के लेते हैं और इनकी सारी ज़िंदगी एंड ऑफ द रिटायरमेंट पर होती है। ये सारे डिपार्टमेंट्स, हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट चूक गया हो, लेकिन आपके पास आ जाएगा तो ये ज़रूरी होना चाहिए। सरकारी जिस तरह स्कूल्स होते हैं, मॉडल स्कूल, हम चाहते हैं एक पैटर्न पर कम से कम हर तहसील में एक ऐसा मॉडल स्कूल हो जो प्राइवेट स्कूलों को कम्पीट करे, ताकि रागिब हों प्राइवेट स्कूल वाले भी ऐसे स्कूल बनाने के जैसे हमारे बच्चे कम्पिटिटिव स्कूल्स में आ जाए, और ये मॉडल स्कूल हम हर जगह लाएंगे। इसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, इसमें हमें 2 साल से अखरोट, सेब और बादाम को झटका लगा है। इसकी मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेरिका से और बाकी ममालिक से एप्पल भी इंपोर्ट किया, वालनट भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है ये लाना ज़रूरी है, लेकिन उन पे ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि कश्मीर का, जो हमारा जम्मू कश्मीर का फ्रूट है, वो कम्पिटिटिव तौर पे मार्केट में उतर जाए। अदरवाइज़ हम इस साल जो बैठे हैं अखरोट वाले और सेब वाले, उनको बहुत ही दचका लगा है। इसके साथ साथ जो एंटी हेल नेट्स हैं, लेबॉरेटरीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो चाहते हैं कि हम तहसील लेवल पर, हर तहसील लेवल पे रूरल एरियाज़ में वो रखें ताकि हार्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से उभर आए। केरोसिन जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है और शहर में भी कभी कभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो गवर्नमेंट ने बंद किया है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि केरोसिन की सप्लाई भी रेस्टोर हो जाए। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉलेजेस ही नहीं हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, कुछ एरियाज़ भी हैं, उसके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके पे कॉलेजेस का क़याम होगा। और मिनिमम वेज एक्ट जो है वो भी लागू नहीं हो रहा, और मुलाजमों को कहीं पर सैलरीज़ में अंतर है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वो हम यूनिफॉर्म रेट पर लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राशन में जो रिडक्शन हुआ था कोटा में, उसको हम NFSA प्रोविज़न के अलावा 5 kg जो राशन मिलता है शहर और गांव में, उसको हम 10 kg करना चाहते हैं। और जिसके साथ साथ हम शुगर और केरोसिन भी राशन कार्ड्स पे देने का इरादा रखते हैं। IT पार्क्स हर ज़िले में कायम होंगी, प्रोसेसिंग यूनिट्स हर ज़िले में कायम होंगी, और टूरिज़म प्रमोशन के लिए प्राइवेट सेक्टर जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग की है, जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो उसमें जानना चाहते हैं, उसमें एक नई तरतीब दी जाने की कोशिश की जाएगी। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में, जहां हमारी बैंक ब्रांचेस नहीं हैं, हम बैंक ब्रांचेस वहां पहुंचाना चाहते हैं। और हॉस्पिटल्स का एक बड़ा मसला है, हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ 3-4 हैं, जैसे सोरा है, SMHS है, शीरीन बाग है, LD है, बोन एंड जॉइंट है, लेकिन इतना थ्रस्ट है, खासकर गाँव से यहाँ लोग आ जाते हैं,
اور سارا کام انہی کو کرنا پڑتا ہے. اس سے سری نگر کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں, گاؤں والوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے, اور ڈاکٹرز کی بھی شکایت رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل ہو. ہم چاہتے ہیں ہر تحصیل میں ایسے ہاسپٹلز ہوں جو فلی کیٹر کر سکے, چاہے وہ CCH لیول کے ہوں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیول کے ہوں, ریفرلز کم ہوں, تاکہ یہ بھی یہاں اطمینان سے علاج اپنا کرا سکیں جو بھی پیشنٹس یہاں ٹیریشری کیئر میں پہنچتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس جس وقت ہوئے, جس وقت ڈسٹرکٹس بنے, جس وقت تحصیل بنے, جس وقت کورٹ بنے, اس وقت جلدی میں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس کے اسمبلی کے یونٹس میں بنے, یہ اس وقت ایٹ رینڈم اور جلدی سے بنے جیسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی جہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے لیکن اس کا دوسرا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے. ہم ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی کریشن کریں, جہاں پہ یہ تحصیل نہیں ہے, نیابتیں نہیں ہے, وہ دے, اور ان کو کو ٹرمینس بنائے. ریونیو حلقوں کو, پنچایت حلقوں کو, ان کو کو ٹرمینس بنائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت ہو. KCC لونز کا بہت ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, خاص کر رورل ایریاز میں, چونکہ ملیٹنسی تھی 5 اگست کے بعد بھی لوگوں نے ٹھیک کیا, اور KCC لونز لوگ واپس نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو ون ٹائم ویور کرنا چاہتے ہیں جو KCC لونز زمینداروں کو. ٹرائبل ہاسٹلز کئی ڈسٹرکٹس میں ہیں, کئی جگہوں پہ نہیں ہے, وہ ہم بنانا چاہتے ہیں. چونکہ واٹر ٹیبل کم ہونے لگا, جو انوائرمنٹل ہیزرڈ ہو گیا, پانی کم آ رہا ہے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں ٹیوب ویلز کی طرف لوگوں کو انکریج کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہم سبسڈائزڈ اسکیمز بنانا چاہتے ہیں. اریگیشن کے جو پروجیکٹس ہیں اور پانی کے جو پروجیکٹس ہیں, یہ سرکار نے اس طرح سے منگل کیے ہیں جہاں اریگیشن کا اسکیم ہے, نہ پینے کا پانی صاف کسی کو ملتا ہو, نہ اریگیشن ہی کور کرتا ہے. ان سارے اسکیموں کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے ندی نالوں کا, لیکن مجھے لگتا ہے دے آر ان کیئرڈ فار, ان کو ٹھیک طریقے سے وہ کرنے کی ضرورت ہے. سکولز اور 10+2 اور کچھ لیکچرز جہاں پہ اڑھاک ہیں, کئی سالوں سے ہیں, اس کو بھی ایک ریگولرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. پاور جنریشن میں جو نئے ونڈ پاور, سولر پاور وغیرہ ہے, وہ گورنمنٹ کی پرائرٹی پہ ہوگا تاکہ ہم پہ اس معاملہ وہ دفع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ درباروں کی پریکٹس جو یہاں سال سے تھی, ہماری خواہش ہے اور امید ہے اور کوشش کریں گے اگر ہماری حکومت آئی تو درباروں کو آج سر نو زندہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو بہت تکلیف ہے, اور ایک کلچرل انٹیگریشن ہے, اسے وہ ہم پھر سے نئے سے کرنا چاہتے ہیں. نمبردار اور چوکیداروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر ایریا میں. وہ بہت ہی منیمم ویجز پہ کام کر رہے ہیں, ان کو آنریریم ہوتا ہے منتھلی, وہ بڑھانے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اور سکھ کمیونٹی یہاں پہ جو بہت ہی منسکیول ہے, اس کو مائنارٹی کا درجہ دینے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے کھیل کے میدان میں بڑی دلچسپی رہتے ہیں, اگرچہ گورنمنٹ کے پاس کافی ایونیوز ہے, لیکن زمین سکیز ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم کم ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ جو بچوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈرگس کی مینے سے بھی باہر آئیں اور اپنا ٹیلنٹ بھی کریں. اس ڈپارٹمنٹ کو ہم اور وائبرنٹ بنا کے گراؤنڈ تک کنیکٹ کرانا چاہتے ہیں. وومنز امپاورمنٹ کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے, یہ خالی پرسنٹیج ان کو الیکشنز میں پنچایت میں دینے سے نہیں ہے. دے مسٹ گیٹ امپورٹنٹ اسائنمنٹس, دے مسٹ فلی پارٹیسپیٹ ود مین, اور اس سے ان کی اپنی امپاورمنٹ ہو جائے گی. آنگن واڑی سینٹر جو پہلے 500-700 پہ ہوتا تھا, ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی 300 جہاں پہ یہ نفوس ہوں وہاں پہ آنگن واڑی سینٹر ہم دینا چاہتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ پہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. اور ٹریڈرز کا وفد ہمیں ملا تھا, کچھ ٹیکسز گورنمنٹ نے امپوز کیے ہیں ٹریڈرز پہ, جو بھی ہمارے پاس ڈیٹیل اس کے نہیں ہے, ہم وہ ریکنسڈر کریں گے. اور ایک ٹورزم پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے جس میں رجسٹریشن کو لے کر 5 سال سے 2 سال کر دیا گیا. وہ بڑا مشکل ہے, اور لگتا ہے کہ جو یہ ٹورسٹ ٹریڈ والے ہیں ان کو صرف پھر کاغذات لے کر ہی چلنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ کاروبار کرنے تک نہیں پہنچ جائیں گے. ایک الگ سی اسکیم فزیکلی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے ہوگی. ان کو در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک ڈپارٹمنٹ کا بندہ آئے, ان کا سروے کرے اور ان کے نیڈز کو ضروریات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ روڈ کنیکٹیوٹی کافی بڑھ گئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ضلعوں کے ساتھ کئی فار فلانگ ایریاز ہیں جہاں بھی کنیکٹیوٹی کی پرابلم ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹاپ موسٹ ایجنڈا پہ ہمارے ہو جائے, اور ہر ضلع میں اسکل ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہو جائے.
ड्रग प्रिवेंशन और यूथ का तो मैं पहले ही जिक्र कर रहा हूँ। सबसे एक बड़ी बात यहाँ इस गवर्नेंस रूल में हुई जो हमारा मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, माइनिंग जो होती है, इस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाई। ये कौन लोग निकालते हैं इसका भी इल्म नहीं है, इसकी शार्टेज भी हो रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। कई एक जगह रोका जा रहा है, कई जगह अलाउ किया जा रहा है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं, जिसके लोग और जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं वो बहुत ही मुसीबत में हैं। आर्जी तौर हमने कोशिश की थी इनको सहायता करने की, लेकिन मुझे लगता है हम पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हुए। लास्ट ऑफ ऑल है जो हमारा और आपका साझा मसला है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको 24/7 एट बैक एंड कॉल ऑफ पीपल रहना चाहिए। एक करप्शन फ्री सरकार होनी चाहिए, और जो सरकार की नज़र करप्शन पर रहती है उसके अलावा हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़ा करें प्राइवेट सेक्टर से जो अपने अपने इलाकों में लोगों को तकलीफ़ दिए बगैर इस पे एक आँख खुली रखें, ताकि करप्शन फ्री हमारा एक माहौल बन जाए। हाल ही में सरकार ने अपनी ये रोशनी एक्ट में कुछ तरामीम की है, उसको उड़ाया है। हम इरादा रखते हैं कि लोगों की कंसल्टेशन के बाद, लोगों से मशवरे के बाद उसको रिवीजन करें, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनीज़, जो कुछ कॉलोनीज़ आई हैं उनकी डिमांड है कि हम कॉलोनीज़ बन गई हैं, मकानात बन गए हैं, उनको सुविधाएं देकर रजिस्ट्रेशन करने की भी कोशिश की जाएगी। मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ अपने प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अचानक इलेक्शन हो गया, वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन उनके अप्रूवल से, उनकी मीटिंग के प्रेसिड करने के बाद ये हमने यहाँ पर बनाया। अब आपका सवाल उससे भी अहम यह है कि लोग भागे जा रहे हैं। पहली बात ये बताऊँगी, हमसे ही नहीं भागे। आपने कल बाकी पार्टियों का भी देखा होगा, हमने नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और इट इज़ नॉट ए न्यू फिनोमेना। जब भी इलेक्शंस होते हैं 2 लोग मैंडेट के लिए खड़े होते हैं। आज सब लोग बर्दाश्त कौन से, एक को मैंडेट मिलता है, दूसरा भाग जाता है, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये डेफिनेट मैं आपको बताना चाहता हूँ विद ऑल द स्ट्रेंथ कि कुछ पार्टियाँ लगी हैं। नेशनल कांग्रेस ने भी कोशिश की, हाँ, उन्होंने हमारा सिटिंग MLC वहाँ था, वो उसको उड़ा कर ले गए। जमहूरी निज़ाम में उसने डिसीजन किया, लेकिन बीजेपी ने तो ज़्यादा ही हल्ला किया। जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर थे बीजेपी ने हटाया। एक मैं बताऊंगा फ्रैंकली, आपको पता नहीं मुझे ये इजाज़त कहने की है नहीं है, एक बार डेफिनेटली हमारी पार्टी में एक सोच थी कई लोगों की प्रो बीजेपी रहने की, उनके साथ ये करने की, लेकिन हमने देखा 4 साल से हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहते, फिर अल्लाह ने हमारी किस्मत में क्या लिखा, 35 साल थे तो लोग यहाँ पर ज़ख्मी हो गए कि कौन सरकार हमारे मदद में आई। आज जो लोग कहते हैं 370 को वापस लाएंगे, उनकी वसादत से 370 ख़त्म हो। आज लोग जो कहते हैं आप BDP के B टीम है, उनको किसी पार्टी ने दावत देकर यहाँ लाया। मैं आज गुजारिश करता हूँ आपसे, क्योंकि आप भी वोटर्स हैं, मैं कहता हूँ ज़मीर को देखिए, हमें झंझोड़िए, हमें पकड़िए। जहाँ पे हमारी गलती हो आप हमें झंझोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन ऐसी बात जहाँ पे जो बात 20 बार किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने गलत की हो, क्या हम अभी भी हमें इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जो वो कहेंगे हम मानेंगे? DDC में कहा 370 वापस आएगा, नहीं आया। फिर कहा कोर्ट से वापस लाएंगे, नहीं आया। तो इसके बाद कोई ऐसी बात बताओ, लोगों से पूछो आपका आप कितना मदद कर सकते हो। एक पार्टी ने कहा हम 100 साल इंतजार करेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा हमारे पास 100 साल। ये तोड़ मरोड़ के बातें पेश कर दी, हमने वो नहीं किया आपके साथ। आप हमारे अजीज़ हैं, बच्चे हैं, वोटर्स हैं। अब जब हम डूबेंगे आप भी उस वक्त डूबेंगे। यहाँ किसी ने आज तक किसी पार्टी ने बचाया नहीं है। 70 साल हुकूमत की है। मुझे फिर आपको ये साल आप लोगों से मैं पूछूंगा, जिस वक्त 53 में डिसएम्पावर स्टेट हुई, 370 का दशका क्या उस वक्त नहीं लगा? 370 को उसी वक्त ख़त्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो किया कांग्रेस ने, वो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो खुलेआम आई। 72 साल ये कही 370 जुल्म है, ज़्यादती है। एक हमारा सेक्शन वहाँ मिल गया, उसमें हम भी कसूरवार हैं, कुछ मिल गया, उड़ा दिया। वापस कैसे आएगा? ये कार-ए-दारत मामला है, इसके लिए हमें जुट जाना है। लड़ाई के बगैर, डंडे के बगैर। हमें बदकिस्मती ये है, जब हम कोई एक्ट करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, हमें ये कहा जाता है इनको किसी ने पत्थर हाथ में दिया है इनको। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे लेडीज़ और हमारे नौजवान अगर एम्पावर हो जाएंगे, वो एक बार सोचेंगे हाउ वी विल कम आउट ऑफ दिस मेस, दे विल कम आउट ऑफ दिस मेस। मैं एक बात बताता हूँ, हमें आज़ादी से, 370 से, कश्मीर से सबसे बड़ा जंग
میں ان لوگوں کے اور ایجنسیز کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے یوتھ کو دھکیل دیا ہے اس زہر میں. آج کون سا گھر ہے جہاں لڑکی لڑکا زہر شراب نہیں پیتے, انجیکشن نہیں کرتے ہیں؟ میں کتنا بھی منسٹر بناؤں لیکن اپنے گھر میں کروں گا کیا جب میرا بچہ مجھے تھپڑ مارنے آئے گا؟ یہ ڈس امپاورمنٹ ہماری ہے. اب کاغذوں کی باتیں ہوتی ہیں, ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, زبان زیادہ کھول نہیں سکتے ہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں 40 بار ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہے. 99 میں جب بی جے پی بنی تو نیشنل کانفرنس آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ یہ ایل کے اڈوانی کی جماعت ہے. ہم نے ایک پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا, ہم پرائم منسٹر سے ملنے گئے. کل میں پی ڈی پی کے ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا پہلگام میں کوئی ڈیمالیشن کو لے کر, انہوں نے کہا ہم ایل جی سے ملیں گے. جب ہم کہتے ہیں تو ایل جی سے ملیں گے, وہ کوئی ہندوستان ہے. کل حکومت یہاں بنے گی, ہماری بنے گی یا کسی اور کی بنے گی, تو وہاں تو پرائم منسٹر سے ملنا ہوگا تو موجودہ پرائم منسٹر سے ملنا ہے. ہم اوپن ہیں اس بات کے لیے. ہاں لیکن ہم بیگنگ باؤل لے کر نہیں جائیں گے, جھک کے نہیں جائیں گے, لیکن گولی لے کر بھی نہیں جائیں گے. ہم کوشش کریں گے, اوپر ہمارا ایک نظام ہے اللہ کا, ہم امید کریں گے کامیابی ہوگی, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں سنسیئرٹی ہو. اگر ہم شارٹ کٹ کریں گے کہ اس وقت ہم ووٹ لیں گے, کل کو نظر نہیں آئیں گے, وہ بھی ایسے نہیں. ہمارے ساتھ اتحاد, ہمارے اب لائک مائنڈڈ پارٹی کوئی رہی نہیں. ہم ان کو دشمن دکھ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا آپ سے سوال پوچھوں گا, ہم نے کہا تھا آپ آئیے, یہ چیف منسٹر کے پاور جو کم ہوئے بات چیت کریں گے. مجھے بتائیے میری پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ملتا؟ آتے کہتے کہ آپ پیچھے رہو, منتظر صاحب آپ پیچھے رہیے, آپ ٹینٹڈ ہے, لیکن مشورہ یہ ہے آپ کیا کریں گے؟ کوئی آگے نہیں آیا. جن پارٹیوں نے یہاں توڑ پھوڑ کر دی, میں اس کا بھی جواب دوں گا, لیکن یہ بھی بتاؤں گا. مجھے بتائے پی ایچ ڈی میں جو لوگ آئے, کیا پی ایچ ڈی انہوں نے کشمیر کی پارٹیز کو نہیں توڑا؟ کیا 1984 میں, آپ سب ینگسٹرز ہوں گے لیکن پڑھا ہوگا آپ نے, 1984 میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کس نے یہاں گرا دیا؟ وہ آج کیا پی ایچ ڈی بنائیں گے؟ وہ آج کیا دوستی کریں گے؟ یہ ان کے گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں. ایک دن جھگڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم الگ الگ ہو گئے, آج کہتے ہیں ہم نے اتحاد کیا, ہم رشتہ دار سارے جمع ہو گئے. پلیز میں آپ کی وساطت سے ووٹرز کو کہتا ہوں خبردار رہیے, آپ اپنی مرضی سے لے جائیں, بھلے ہی غلط ہو ووٹ. ووٹ کی قیمت یہ نہیں ہے کہ 500 روپے ووٹ کی قیمت ہو, چاول ووٹ کی قیمت یہ ہے کہ آگے 30 سال کے لیے آپ دیکھیے, آپ اگلے 30 سال کے لیے کیا ایسی حکومت دے سکتے ہیں جس کا ریڈرسل آپ کر سکتے ہیں. اگر جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ہم نے بہت پہل کی تھی. اگر یہ ہمیں یہاں کھڑا کر دے دے کورٹ میں, اور یہاں اسٹیج پہ کوئی ہمارا مخالف لیڈر بیٹھتا, ہم تو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی, جو اس کی وہ قیادت کرتے تھے. طارق عامی صاحب کا ہمیں میسیج آیا تھا شاید, وہ ہمیں کہتے بھیا آپ نے تو ہمیں یہ بھیجا, لیکن ہمیں آپ پہ شک ہے. ہم اپنے شکوک اپنی زبان سے دور کرتے لوگوں کے سامنے, اور ایک ماحول بنتا. لیکن ان پارٹیز کو یہاں یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے میں بہت مزہ ہے, کیونکہ ووٹر ہمارا سیدھے سادھے لوگ ہیں, اس میں تھوڑی سی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اکثر جو آپ کے پارٹی کے سپریمو تھے وہ اکثر کہتے تھے جو کشمیر میں سیاست دان ہے ہر کوئی دلی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, فرق یہ ہے کہ وہ دن میں وہ رات کو جاتے ہیں, میں دن میں جاتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے کا ایمان آپ کا بی جے پی کے ساتھ تھا, چاہے آف دا ریکارڈ تھا, آن دا ریکارڈ تھا, آف دا کرٹنس یا آن دا کرٹنس تھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن جب ریسنٹلی ہوئے وہ سارا آپ کو بیک فائر کر رہا ہے؟ میں وضاحت سے آپ کا جواب دوں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم دلی گئے, دن دہاڑے فوٹوز ہم نے ڈالے, ہم پرائم منسٹر سے ملے, اور کس وقت ملے جب یہاں پہ سارا بند تھا. آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے, ہم نے وہاں ڈیمانڈ رکھی کہ تمام پولیٹیکل پرزنرز اور پولیٹیکل لیڈرز کو چھوڑ دیجئے تاکہ یہ بات چیت کر پائیں. ڈیموگرافی ہم نے یہ کہا کہ کشمیر کے لوگوں کو خدشہ ہے, کیا آپ نے 370 اڑا کر ہمیں جیلوں میں رکھ کر یہاں ڈیموگرافی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے وہاں سے کلیئرفیکیشن آ گئی, لیکن ہم نے یہ چھپایا نہیں. اس کے بعد مجھے آپ بتائیے, جب آل پارٹیز میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر نے بلائی, وہاں پی ڈی پی بھی تھی, وہاں طارق عامی صاحب بھی تھے, وہاں سجاد لون صاحب بھی تھے, وہاں ہم بھی تھے, تو یہ ہمارے اوپر ہی کیوں شنمائی ہوئی؟ دوسرا پارٹ آپ کے سوال کا جو تھا, یہ بالکل سچ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہمارے مخالف کامیاب ہو گئے یہ کہنے میں کہ ہم بی ٹیم میں مانتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہی تھی. اس لیے میں نے آج ایبنڈنٹلی کلیئر کیا, نہ ہم بی جے پی کے پارٹ تھے, نہ ہم بی جے پی کے پارٹ ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کی آواز اور آپ کی سینٹیمنٹس آگے پہنچانے کا جتنا لوگ ہمیں موقع دیں گے. سر راہل گاندھی یہاں آ رہے ہیں, کیا آپ ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں؟ اور دوسرا سوال, آپ نے 370 کو لے کے بات کی, آپ نے کہا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لوگوں سے جھوٹے وعدے کریں, لیکن آج آپ نے بھی ایک پرومس لوگوں سے کیا کہ فائٹ اگینسٹ دا ڈیسیجن ول کنٹینیو. کیا آپ کو لگتا ہے فائٹ اگینسٹ دا ڈیسیجن ول
कंटिन्यू। सर आपको लगता है कि ये प्रॉमिस जो स्टेट में जो आई विल टेल यू, पहली बात यह है राहुल गांधी साहब का आने का मुझे इल्म नहीं है, ना हमें कोई दावत है। इलेक्शन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी को उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाने को क्या करना, मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। होता यह है कि अगर कोई हमें बुलाएगा तो वी टेक ए डिसीजन ऑन दैट, सब्जेक्ट क्या है, क्यों जाना है। रहा सवाल, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, आपका शायद ये सवाल होगा कि या हम कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2/3 अक्सरियत ले ली और उन्होंने कहा हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाएंगे। इंटरनल ऑटोनॉमी का जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो वहाँ पे गया और वहाँ पे रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ। या तो उस वक्त वो रिवोल्ट करते, क्या आपने हमें ये करने नहीं दिया, लेकिन वो उसी हुकूमत में रहे, हुकूमत कंटिन्यूटी के लिए, और उस वक्त उमर साहब एनडीए के मिनिस्टर थे, शायद ये वजूहत हो सकते हैं, उन्होंने कंटिन्यू किया। इसीलिए मैंने वजाहत की, ये जो लाज ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी इसलिए है कि हम एक डिसएम्पावर्ड वज़ीर आला को आगे रखेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, मैं लोगों की नुमाइंदगी नहीं करूँ, इसके लिए हम फाइट करेंगे। हमारे पास अपने क्या इख्तियारात होंगे वो हम करेंगे। अगर दिल्ली से बात उठानी होगी, जो भी वहाँ पे सरकार में हो, वो हम उठाएंगे और ताकत से कश्मीरी और कश्मीरियत को लेकर, आपकी इज़्ज़त को लेकर हम। थैंक यू सर।